یا وہ لوکل گورنمنٹ کا شعبہ ہو، کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس قدر وہاں پہ لیتھارجی ہے اور اس قدر وہاں پر میں اب کیا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ 5 سال اور جو دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے وہ بھی تھوڑے ہیں۔ ایک آج ہی میں نے پریزنٹیشن میں لے رہی تھی اور اس پہ ہم کام کر رہے تھے ایک ستھرا پنجاب پروجیکٹ میں، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دیہات ہیں ان میں اس میں بہت پرابلم ہے، لوگوں کو سیویج کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، صفائی کا مسئلہ ہے اور ڈرینیج کا مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک کمپریہنسو پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ اور یہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ میرا یہ دل ہے کہ پنجاب کے جو اس وقت 40 ڈسٹرکٹس ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو 297 حلقے ہیں پنجاب کے، اس کو مجھے 297 ڈسٹرکٹس کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں 5 سال کے بعد کوئی گلی ایسی نہ رہے جو ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں پانی کھڑا ہے، کوئی ایسا شہر نہ ہو، کوئی ایسا گاؤں نہ ہو جہاں صاف پانی ہم مہیا نہ کر سکیں، کوئی ایسا گاؤں نہ ہو جس میں صفائی کا بہترین سسٹم نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت چیلنجنگ ڈانٹنگ ٹاسک ہے جس کو ہمیں وار فوٹنگ پہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہم کریں گے۔ آج میں نے بہت کمپریہنسو اس کے اوپر جو ہے وہ برین سٹارمنگ کی ہے اور ہم نے ایک لائحہ عمل جو ہے وہ اپنا بنایا ہے، جس کو میں گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اس کے بعد جو محفوظ پنجاب ہے، وہ بھی میرا ایک بہت کلوز ٹو مائی ہارٹ ایک پروجیکٹ ہے جس کے اوپر میں نے انیشل کام کیا ہے۔ سیف سٹی کو ہم پنجاب کے تمام شہروں تک لے کر جائیں گے، اور سیف سٹی پروجیکٹ پائلٹ پروجیکٹ اس کا لاہور میں تھا، اور مجھے آئی جی صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا سیف سٹی ہر جگہ کیمراز وغیرہ انسٹال کرنے سے آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کتنی بہتر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دس سنگل انیشیٹو، اس کی وجہ سے اتنی زیادہ امپروومنٹ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن میں آئی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں ٹریک ہو جاتی ہیں۔ اس میں تھانوں کا نظام جو ہے وہ بہتر بنانا ہے، خواتین کے لیے جو تھانے میں جاتی ہیں ایف آئی آر کی جو رجسٹریشن ہے اور اس کے بعد جو ان کا رسپانس ٹائم ہے اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے، خواتین کے لیے تھانوں میں بہتری لے کر آنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پولیس اسٹیشنز بنانے ہیں، ماڈل ویمن پولیس اسٹیشنز جو ہے وہ ہم نے بنانے ہیں۔ ٹریفک مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت سارے شہروں میں یہ ایشو ہے۔ ہم ابھی لاہور میں بیٹھے ہیں تو لاہور میں اس وقت یہ بہت ایک ایسا ایشو ہے جس کا سامنا لاہور کے ہر شہری کو کرنا پڑتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا ایک فرسٹریٹنگ چیز ہے۔ اس کا بھی ہمیں ایک بہترین نظام جو لے کے آنا ہے تاکہ لاہور میں اور باقی شہروں میں جو ٹریفک مینجمنٹ ہے بہتر ہو۔ پھر دنیا اب ڈیجیٹائزیشن کی طرف چلی گئی ہے، آئی ٹی ریولوشن دنیا میں آ رہا ہے۔ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش نے ایک بڑا سکسیسفل پروگرام بنایا ہے جس کو ڈیجیٹل بنگلہ دیش کے نام سے شاید وہ پروگرام ہے۔ انڈیا میں اسی طرح بنگلور میں انٹرنیٹ سٹیز بنی ہوئی ہیں، پوری دنیا اب اس طرف جا رہی ہے۔ پنجاب میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک بھی آئی ٹی سٹی نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال میں، میری کوشش ہوگی اس سے زیادہ ہو، لیکن 5 آئی ٹی سٹیز بنا کر جائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں جو ہر چیز جو سروس ہے وہ آئی ٹی بیسڈ ہوگی۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پروگرام ہم اور شروع کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ 10 سروسز جس میں ایل ڈی اے کی کچھ سروسز ہیں، جس میں میرج سرٹیفکیٹس، ڈیتھ سرٹیفکیٹس، اسی طرح جو کار ٹرانسفرز ہیں، پراپرٹی سرٹیفکیٹس، برتھ سرٹیفکیٹس، ان کی ہم انشاءاللہ ہوم ڈیلیوری شروع کر رہے ہیں۔ آپ کے ڈور سٹیپ پہ دستک ہوگی، اور یہ سہولیات جو پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ ابھی لاہور میں ہے، تو یہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ بہت بڑا یہ ہے ٹاسک، لیکن جب فیصلہ کر لیا اور جب ہم نے کمر باندھ لی تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کر کے چھوڑیں گے۔ ایک جو اور چیز ہے وہ میں نے ابھی بتایا، پنجاب کے جو آئی ٹی سٹیز ہیں وہ ہم بنائیں گے، فارن کمپنیز کی انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے، اس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔
इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे यूथ को ताकि वो अपने आईटी स्टार्टअप्स शुरू कर सकें, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको हम जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर सकेंगे हेल्प सपोर्ट वो हम प्रोवाइड करेंगे। ई कॉमर्स, ई मर्चेंडाइज, एम कॉमर्स, ये सब मैं पंजाब के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, लड़कियां और लड़के, ये मैं उनके लिए इंशाल्लाह शुरू करना चाहती हूँ। और इसी तरह हेल्थ बहुत बड़ा एक चैलेंज है और मैंने अभी इस पे बहुत हमने काम किया है पिछले चंद दिनों के अंदर। तो ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जिनको BHU कहते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, THQs हैं, इमरजेंसीज़ हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, इसमें इनकी अपग्रेडेशन शामिल है। इसमें डॉक्टर्स जहाँ जहाँ नहीं हैं वहाँ पर डॉक्टर्स को की जिम्मेदारियाँ लगाना, इक्विपमेंट जहाँ पर कम है वहाँ पर इक्विपमेंट देना, नर्सेज़ की ट्रेनिंग। नर्सेज़ अभी हमारा एक ऐसा शोबा है जिसमें हम अंडरस्टाफ्ड हैं और मेरी नर्सेज़ की ऊपर मेरी पूरी तवज्जो इसलिए होगी कि देखें पाकिस्तान में भी नर्सेज़ की शॉर्टेज है, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन शॉर्टेज है। नर्सेज़ के जो उनके मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करना, उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाना, ये मेरी बहुत बड़ी एक अंडरटेकिंग होगी। और उनको दूसरे मुल्कों में नर्सिंग की बड़ी डिमांड है, उनको प्रॉपर्ली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक ट्रेन करके उनको बाहर भेजना ताकि उनको एक अच्छी पे पैकेजेस मिलें, ये भी एक मेरे विजन में शामिल है। इसको भी हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। फिर हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करके पब्लिक हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज की, फ्री सर्जरीज़ की, फ्री अद्वियात की, करप्शन फ्री प्रोग्राम बनाकर उसको एक्सटेंड करना। जो भी गुर्बत की लाइन से थोड़ा ऊपर, वो PMT स्कोर 60 और बिलो, मेरी पूरी ये कोशिश होगी कि हम उनको ये हेल्थ कार्ड की सहूलत जो है वो बेहतरीन तरीके से पहुंचाएं ताकि अगर कोई बीमार होता है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो उसका बेहतरीन हॉस्पिटल्स में जहां उमरा का इलाज होता है, जहां वेल टू डू लोग अपना इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वही सहूलत उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिले और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी उनको ये पूरी सहूलत मिले। और फिर एक खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई लाइफ सेविंग, कोई ऐसी है लिम्ब सेविंग, लाइफ सेविंग कोई सिचुएशन है, तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको दूसरे करीब तरीन जो ज़िला है या करीब तरीन जो शहर है या करीब तरीन जो बेहतर मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए उस पेशेंट को हमारे पास अभी तक कोई एयर एम्बुलेंस का सिस्टम नहीं है। और पूरी दुनिया में एक 60 मिनट्स का एक गोल्डन आवर रूल होता है जिसके अंदर विदिन 60 मिनट्स अगर कहीं कोई एक्सीडेंट, कोई इमरजेंसी हुई है जिसमें पेशेंट को हमने शिफ्ट करना है तो हमारे पास उस किस्म का कोई निज़ाम नहीं है और बड़े अफसोस की बात है कि नहीं है। तो आप सबको ये जान के खुशी होगी कि पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से हम पहला एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। और फिर मोटरवेज़ पे अभी तक रेस्क्यू 112 का कोई एम्बुलेंस का सिस्टम अभी नहीं है। पंजाब वुड बी द फर्स्ट प्रोविंस जो अपना मोटरवेज़ के ऊपर भी अपना जो एम्बुलेंस सर्विस है वो शुरू करेगा इंशाल्लाह ताला। उनको मैंने बहुत एक लिमिटेड टाइम दिया है, मैंने कहा आप इसके अंदर इसको पूरा करके लेके आएँ। फिर जो ये किडनी, लिवर, हार्ट और कैंसर, ये जो बीमारियां हैं जिनका इलाज भी बहुत महंगा है, स्पेशलाइज्ड है, उनके लिए मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि हर शहर में, चाहे वो जो अभी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम एडिशनल यूनिट्स बना दें या जहाँ पर इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है वहाँ पर हर पंजाब का कोई शहर 5 साल के बाद ऐसा ना रहे जहाँ पे इन बीमारियों का इलाज ना होता हो, और होगा इंशाल्लाह ताला। फिर मैंने आपको बता दिया कि जो टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी यूनिट्स हैं उन सब की जो अपग्रेडेशन है वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है, इंशाल्लाह वो हम करेंगे। फिर एक चीज़ जिस पे गवर्नमेंट्स की तवज्जो कम रही है, हेपेटाइटिस एक बहुत ऐसी बीमारी है जो अब बहुत
پھیل چکی ہے, اور بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہیپیٹائٹس ہے. اسی طرح ٹی بی ایک بیماری ہے, تو ان کی جو اویئرنیس کیمپینز ہیں, ان کی اسکریننگ, تاکہ یہ بیماری جو ہے وہ ایڈوانس سٹیج تک نہ پہنچے. اور اسی طرح سٹنٹڈ گروتھ ہمارے بچوں میں اتنی زیادہ ہے. پھر جو ہمارے جو اسپیشل بچے ہیں یا اسپیشل جو افراد ہیں, میں پنجاب کی حد تک بات کروں گی, تو میں نے یہ ٹاسک ان کو دیا ہے کہ ہر شہر میں ایک اسپیشل چلڈرن کی ایک فیسلٹی ہونی چاہیے جس میں آٹزم شامل ہونا چاہیے. آٹزم ایک ایسی بیماری ہے جس کی بہت ڈفرینٹ اقسام ہیں, لیکن اس کا کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو آٹزم ہے, غریب لوگوں کو تو بالکل پتہ نہیں ہوتا. پھر اس کا علاج اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اتنی مہنگی ہیں کہ وہ ایک امیر انسان کے لیے بھی وہ افورڈ کرنا بہت مشکل ہے, اور اگر وہ افورڈ کر بھی لے تو آپ کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے سوائے چند دیکھ کے جو پرائیویٹ لوگ چلا رہے ہیں جہاں ان بچوں کا علاج ہو سکے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ہر شہر میں یہ شروع کریں گے, اور مدر اینڈ چائلڈ پروگرامز ہم شروع کریں گے, سٹنٹڈ گروتھ کے لیے ہم شروع کریں گے, میل نیوٹریشن کے لیے ہم شروع کریں گے, اور جو ایجوکیشن ہے اس میں بھی 49,000 کے قریب پنجاب کے اندر سکولز ہیں, پبلک سکولز. اور یہ ایک بڑا وشس سرکل ہے, کہیں پر کمروں کی کلاس رومز کی شارٹیج ہے, کہیں پر باتھ رومز نہیں ہیں, کہیں پر ٹیچرز نہیں ہیں, اپ کیپنگ ان کی مینٹیننس بڑی ایک مشکل کام ہے. تو اس پہ بھی ہم ایک ماڈل, ورکیبل ماڈل بنائیں گے جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم ان سکولز کو چلائیں گے تاکہ بچے جو ہیں ایگزسٹنگ بچے وہ چل سکیں, سکولز کو اچھے سٹینڈرڈز پہ چلایا جائے, کریکولم ڈیولپمنٹ ہو, کریکولم کو ریوائز کیا جائے تاکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق یا ایٹ لیسٹ پرائیویٹ سکولز میں جو کریکولم پڑھایا جا رہا ہے, جو گورنمنٹ سکولز کے بچے ہیں وہ بھی ان سے پیچھے نہ رہیں. تو میری یہ پوری توجہ جو ہے وہ کریکولم ڈیولپمنٹ پہ بھی ہوگی, اور اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو نئی بکس اس میں ایڈ کرنی ہے وہ کریں گے, وہ پنجاب گورنمنٹ یہ خرچہ کرے گی کیونکہ یہ انویسٹمنٹ ہے جو آنے والی نسلوں میں ہم جتنا انویسٹ کریں گے اتنے ڈویڈنڈس جو ہیں وہ پاکستان کو ملیں گے. تو ٹیچر کوالٹی ہم امپروو کریں گے, اپ گریڈیشن کریں گے پرائمری سکولز کی, سیکنڈری سکولز کی, کریکولم ریویو ہے اس کے اندر. پھر جو سینٹرلائز ٹیسٹنگ میتھڈز ہیں وہ ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اور